ذات کے سامنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں پیار اور محبت کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت جنہیں پاک پیغمبر نے اللہ سے مانگ کر لیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم وہ شخصیت جن کے بارے میں پاک پیغمبر نے فرمایا، اس عمر جس راستے سے تو گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم وہ شخصیت جن کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا، ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث فاروق اعظم ہے۔ سیدنا فاروق اعظم وہ شخصیت جن کے بارے میں پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، تو اس عمر کا حضرت حسین کے ساتھ تعلق اور ہوتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم کا سیدنا حسین کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ میرے بھائیوں، واقعات تو بہت سارے ہیں، دو چار واقعات آپ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدائن کے علاقے سے بڑا مال غنیمت آیا اور مسجد نبوی کے صحن میں مال غنیمت کو رکھا گیا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حضرت حسن کھڑے ہوئے، کہنے لگے امیر المومنین میرا حصہ عنایت فرمائیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 درہم حضرت حسن کے حوالے کر دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے امیر المومنین میرا حصہ بھی عنایت فرمائیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو 1000 درہم ہدیہ عطا فرما دیا۔ اس کے بعد جناب عبداللہ بن عمر جو آپ کے صاحبزادے وہ کھڑے ہوئے، آپ نے انہیں 500 درہم عطا کیا۔ تو جب 500 درہم اپنے بیٹے کو دیا تو عبداللہ بن عمر بول پڑے، امیر المومنین ابا جان میں اللہ کے نبی کے ساتھ میدان جہاد میں شریک ہوا، میرا حصہ حسن اور حسین سے زیادہ بنتا ہے، آپ انہیں 1000 درہم دے رہے ہیں جبکہ مجھے 500 درہم دے رہے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، میرے بیٹے آپ کے وہ اعزازات نہیں ہیں، آپ کی وہ نسبتیں نہیں ہیں جو اللہ نے نسبتیں حضرت حسن اور حسین کو عطا کی۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، اچھا بتاؤ کیا آپ کے نانا سیدنا حسین کے نانا جیسے ہیں؟ کیا آپ کی نانی سیدنا حسین کی نانی جیسی ہے؟ کیا آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی ہیں؟ کیا آپ کے والد حضرت حسین کے والد جیسے ہیں؟ کیا آپ کے ماموں سیدنا حسین کے ماموں کی طرح ہیں؟ کیا آپ کی خالائیں حضرت سیدنا حسین کی خالاؤں کی طرح ہیں؟ پھر سیدنا فاروق اعظم نے خود ہی فرمایا، حسین وہ ہے جس کا نانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جن کی نانی اماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اور فرمایا سیدنا حسین کی والدہ وہ ہے جسے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ آپ کے والد شیر خدا سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ کے جو ماموں ہیں وہ سیدنا ابراہیم بن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کی خالائیں زینب رقیہ ام کلثوم ہیں۔ اے عبداللہ بن عمر بتاؤ کیا یہ آپ کی نسبتیں ہیں؟ اگر آپ کی نسبتیں نہیں ہیں تو اس وجہ سے آپ کا وظیفہ بھی کم ہے۔ حسین کی نسبتیں بہت زیادہ ہیں، آپ کی نسبتیں کم ہیں۔ ان نسبتوں کی وجہ سے فرمایا کہ میں نے حسین کا وظیفہ بڑھا دیا، میں نے جناب حسن کا وظیفہ بڑھا دیا۔ حضرت فاروق اعظم کی عظمت کے کیا کہنے، حضرت حسین کے ساتھ تعلق کے کیا کہنے۔ شاہ یزدجر کی 2 لڑکیاں مال غنیمت میں آئیں تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا یہ 2 شہزادیاں ہیں، ان کے لیے مجھے 2 شہزادے چاہیے۔ ایک شہزادے کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابو بکر کو چنا، اور دوسری شہزادے کے لیے سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر صاحبزادے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا۔ فرمایا ایک شہزادی محمد بن ابو بکر کے لائق ہے تو دوسری شہزادی حسین بن علی کے لائق ہے۔ اس قدر عقیدت اور محبت ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت حسین ابن علی کے ساتھ۔ سیدنا
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حسین سے ملے، فرمایا حسین ہمارے گھر آیا کرو، ہمارے پاس آیا کرو۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا امیر المومنین میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کروں گا۔ ایک دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم کو ملنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ دروازے پر جناب عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے ہیں۔ جناب عبداللہ بن عمر سے کہا کہ میں امیر المومنین سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا حسین سیدنا فاروق اعظم اس وقت بہت مصروف ہیں، حتیٰ کہ مجھے بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنے گھر واپس چلے آئے۔ کچھ دن کے بعد جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت حسین کے ساتھ ہوئی تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا حسین بیٹا ہمیں ملنے کے لیے نہیں آئے؟ حضرت حسین نے فرمایا امیر المومنین میں آپ کو ملنے کے لیے آیا تھا، لیکن آپ کے دروازے پر عبداللہ بن عمر کھڑے تھے، انہیں بھی اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا حسین عبداللہ بن عمر کا مقام اور ہے، آپ کا مقام اور ہے، آپ کے لیے فاروق اعظم کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم کی عظمت اور تعلق کے کیا کہنے، آپ نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ میں وظیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں، میرے اصحاب بتاؤ میں کس کس کا وظیفہ جاری کروں؟ تو حضرات صاحب اکرام نے فرمایا امیر المومنین پہلے آپ اپنا وظیفہ جاری کریں، اپنا وظیفہ مقرر کریں۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا میں پہلے اپنا وظیفہ جاری نہیں کروں گا، اپنے لیے وظیفہ مقرر نہیں کروں گا، بلکہ سب سے پہلے میں حسن اور حسین کا وظیفہ مقرر کروں گا۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے سب سے پہلے حضرت حسن اور حسین کے لیے 5,000 درہم جو ہے وہ وظیفہ مقرر کیا۔ حضرت حسین کی کیا بات ہے، کیا عظمت ہے، کیا شان ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہیں وہ یمن سے کپڑے آئے، سیدنا فاروق اعظم نے ان کپڑوں کو صحابہ کرام کے بچوں میں تقسیم کر دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ اصحاب رسول نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن حسن و حسین کے جسم پر وہ عمدہ کپڑے نہیں ہیں، آپ نے فرمایا تم لوگوں کے کپڑے پہننے کی وجہ سے عمر کو کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا آپ کو کیوں خوشی نہیں ہوئی، کپڑے تو آپ نے دیے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا میں ان شہزادوں کو دیکھ رہا ہوں، ان کے جسم پر کپڑے عمدہ نہیں ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے یمن کے والی کو حکم بھیجا کہ میرے لیے 2 عمدہ کپڑے بھیجے جائیں، عمدہ جوڑے بھیجے گئے۔ سیدنا فاروق اعظم نے جناب حسن اور حسین کی خدمت میں پیش کیا، انہوں نے ان کپڑوں کو زیب تن فرمایا۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اب فاروق اعظم کا دل خوش ہے کہ شہزادوں کو ان عمدہ کپڑوں میں دے کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی اہل بیت خصوصاً حضرت حسن اور حسین کے ساتھ کس قدر محبت تھی۔ ان واقعات سے آپ کی عقیدت اور محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔